والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ذاهب إلى ربي سيهدين وقال الله تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال الله تبارك وتعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر قال النبي صلى الله عليه وسلم سموا ضحاياكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بكل شعرة حسنة أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك على جسد محمد في الأجساد وروح محمد في الأرواح وروضة محمد في الرياض وقبر محمد في القبور وقلب محمد في القلوب وصدر محمد في الصدور اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون واجب الاحترام معزز سامعین، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ذوالحج کا پہلا عشرہ ہے اور قربانی کی آمد ہے۔ قربانی وہ عظیم عمل ہے جس سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اللہ کے قرب اور تقرب کا ایام قربانی میں سب سے محبوب عمل یہ قربانی ہے۔
ایام قربانی میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل، محبوب عمل وہ قربانی ہے۔ قربانی ہر دور میں رہی ہے اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے قربانیاں دی ہیں۔ یعنی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جو قربانی دے رہے تاکہ اللہ کا قرب نصیب ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بیٹے کی قربانی دے رہے اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ نے بھی اپنے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کی قربانی دی۔ عیسائیوں کا عقیدہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ نے بھی اپنے بیٹے کی قربانی دی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھائے، جو بالکل غلط بات ہے۔ عرض کر دیا کہ قربانی ہے قرب سے، تقرب سے۔ انبیاء قربانیاں دے رہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ 1400 سال سے امت قربانیاں دے رہی ہے اللہ کی قربت کے لیے، تاکہ ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہو، اللہ کے قریب ہو جائیں، رب کی معیت و محبت نصیب ہو۔ اب ان کے بقول حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے بیٹے اور اللہ اپنے بیٹے کی قربانی دے رہا ہے، اللہ کو کس کے قرب کی ضرورت ہے؟ اللہ جل شانہ کسی کے قرب کا محتاج نہیں ہے، اللہ کو کسی کی قربت کی ضرورت نہیں ہے، وہ خالق ہے، مخلوق نہیں۔ مخلوق کو خالق کی قربت کی ضرورت ہے، تو اس لیے یہ بات بالکل غلط ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے قربان کیا۔ یہ بات بالکل غلط ہے کہ اللہ نے ان کی قربانی دی، اپنے بیٹے کی نعوذ باللہ قربانی دی۔ یہ بات بھی بالکل غلط ہے کہ اللہ کی اولاد ہو۔ واضح لفظوں میں فرما دیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ نہ اللہ کی کوئی اولاد، نہ اللہ کسی کی اولاد، نہ ہی اللہ کا کوئی کنبہ ہمسر۔ یہ ساری باتوں سے پاک اور یکتا اور واحد ذات اللہ کی ذات ہے۔ اللہ الصمد، بہت خوبصورت مفہوم بتایا گیا۔ صمد کس کو کہتے ہیں؟ وہ ذات جس کے بغیر کسی کا کوئی کام نہ بن سکے، اور جس ذات کے کام سب کے بغیر ہو سکیں، اس ذات کو صمد کہتے ہیں۔ اور فرمایا اللہ الصمد، صمد اللہ ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں، اور مخلوق میں سے کوئی بھی اللہ کے بغیر اپنا کچھ بھی نہیں کروا سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے علاقہ چھوڑ دیا، قال ذاہب، وہ چلے، اللہ میری رہبری اور رہنمائی فرمائے گا،
تو سیدہ ہاجرہ مل گئی. مختصراً عرض کرتا ہوں. اب سیدہ ہاجرہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی عمر، اللہ نے بیٹا عطا فرمایا. ایک تو بڑی عمر کی اولاد، سب جانتے ہیں کہ جب بابا بوڑھا ہو جاتا ہے تو اپنے بیٹوں سے اتنا پیار نہیں کیا تھا جتنا پوتوں سے پیار کرتے. بڑھاپے میں محبت شفقت غالب ہے. یہ تو پوتا ہے، وہ حقیقی بیٹا ہے. اور ہے کیسا؟ رب ہب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار ایسا بیٹا عطا فرما جو میرا جانشین بنے، نیک ہو، صالح ہو اور یہ سلسلہ آگے چلائے. پہلی بات ربی ہب لی من الصالحین، پہلا بول. ابراہیم علیہ السلام انبیاء علیہ السلام میں سب سے موحد یعنی امام الموحدین فرمایا. تو یہ کن سے سوال کر رہے ہیں؟ بیٹے کی ضرورت ہے، عمر زیادہ ہو چکی ہے، اور یہ کن سے مانگ رہے ہیں؟ سبق دیا جا رہا ہے. ربی، اے میرے پروردگار، ہب لی، مجھے دے دے. اور کیسا؟ من الصالحین، جو نیک ہو، صالح ہو، فرما بردار ہو. کئی دفعہ سننے کو ملا جب اولاد نہیں ہوتی تو جلد بازی میں یا نہ ملنے کی وجہ سے اب یہ بے صبرے ہو چکے اور کہتے اللہ دے دے بھمجی ہو جا مرضی ہوے، دے دے چاہے جیسا بھی ہو. یہ بات غلط ہے. جب مانگ اللہ سے رہے ہو، دینے والا جب اللہ ہے تو آپ نے اللہ سے لینا ہے. تو پھر انبیاء کی ترتیب دیکھو، رب سے مانگ رہے اور صالح مانگ رہے، اس ترتیب سے مانگو. اللہ نے عطا فرمایا. فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، بس ہم نے آپ کو بشارت دے دی، خوشخبری دے دی، گویا بیٹا دے دیا. فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ایسا نہیں، بردبار، حوصلے والا، بردبار حوصلے والا بیٹا. یہی لفظ بتاتا ہے کہ یہ بڑی بڑی قربانیاں دے گا لیکن برداشت کرے گا، حوصلہ رکھے گا. فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم نے آپ کو ایک بردبار بیٹے کی بشارت دے دی. آپ کا بیٹا ہو گیا، بڑا ہو گیا. فرمایا اب اس کو اپنے سے جدا کرو. بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ، اس چھوٹے معصوم کو اور اس کی ماں کو یہاں سے لے جاؤ اور وادی غیر ذی زر، جہاں سبزہ نام کی کوئی چیز ہی نہیں، وہاں چھوڑ دو اس کو. ابراہیم علیہ السلام کی پہلی قربانی، اولاد نہیں ہے، عمر زیادہ ہو چکی، لیکن قربانی دے رہے، اللہ کا قرب نصیب ہو رہا، اللہ سے مانگ رہے، اللہ کا قرب نصیب ہو رہا. اللہ نے دے دیا، اب قربانی، اس کو جدا کرو، یہ بھی قربانی ہے، جدا کر دیا. ملاقات بھی کبھی کبھی جا کے کرنی ہے. ملاقات ہو گئی. فلما بلغ معه السعی، جب دوڑنے والا ہو گیا، بھاگنے والا ہو گیا، کچھ بڑا ہو گیا. اللہ اللہ، یہ کیسا مبارک ہے کہ اللہ نے اس کی برکت سے انسانیت کو
وہ بابرکت چیز عطا فرمائی جس کو زمزم کہتے ہیں۔ فرما زمزم پیتے وقت آپ نیت کرو، ارادہ کرو، دعا کرو، اللہ دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اسماعیل کے ساتھ نسبت ہے، اس وجہ سے جو بھی دعا کرو گے اللہ نے ایسا مبارک پانی دیا ہے، ایسا بابرکت پانی دیا ہے کہ اللہ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ آمنہ کے لال کی شفقت و محبت پر اور امت پر جو رحم ہے، رحمت ہے، قربان جائیں۔ آمنہ کے لال نے زمزم پیا اور کچھ بچایا۔ منتظر رہتے تھے اس شاق صحبت میں رہنے والے حضرات صحابہ کرام کہ یہ بچا ہوا آپ کے لبوں سے لگا ہوا، آپ کے منہ مبارک کو چھو کر آنے والا اب ہمیں نصیب ہوگا۔ نصیب بھی ہوتا رہا، سبحان اللہ۔ قربان جائیں صحابہ پر۔ ایک تو روحانیت ہے، نماز ہے، آقا کے پیچھے، قرآن آقا سے سیکھ رہے، کلمہ حضور سے سیکھ رہے، نماز حضور سے سیکھ رہے، قرآن حضور سے سیکھ رہے۔ اس طرح ذکر اللہ، عبادات، اعمال سارے کے سارے پڑھانے والے آمنہ کے لال ہیں، پڑھنے والے اصحاب مصطفیٰ ہیں۔ یہ برکتیں تو اپنی جگہ، دودھ کا پیالہ آیا تو یہ آمنہ کے لال اپنے دست مبارک سے پیش کر رہے پینے والے صحابہ کرام۔ آمنہ کے لال دست مبارک کو برتن میں ڈالا، یہ انگلی حضور کی برکت، سبحان اللہ۔ یہ انگلی بھی کیا شان والی ہے۔ درخت کو اشارہ کیا اپنی جگہ چھوڑ کر، حضور کی انگلی پر یہاں حاضر ہو چکا ہے۔ یہ انگلی اگر چاند کی طرف اٹھتی ہے تو چاند بھی کھلونا بن جاتا ہے، دو ٹکڑے ہو کے حاضر باس ہے۔ یہ انگلی کا اشارہ کنکریوں کی طرف جاتا ہے تو کلمہ پڑھ کے سناتی ہے۔ آج یہی دست مبارک اور انگلی مبارک پانی والے برتن میں ڈالتے ہیں تو یہاں چشمہ جاری ہو جاتا ہے۔ اللہ اللہ۔ اب یہ چشمہ جو حضور کی ذات سے نکل رہا ہے، انگلیوں سے نکل رہا ہے، یہ اس چشمے کا پانی نوش فرمانے والے اللہ اللہ یہ صحابہ کرام ہیں۔ کھانا یہ آج فلاں دعوت کر دی انہوں نے، آؤ سارے آج خندق والے آ جاؤ، دسترخوان لگ چکا ہے۔ آمنہ کے لال کے ساتھ تناول فرمانے والے صحابہ کرام، اللہ اللہ۔ تو آپ نوش فرما رہے زمزم اور کچھ بچایا۔ عشاق اور محبین مشتاق ہیں، چاہ رہے کہ آج ہمیں ملے گا، ہم پئیں گے، لیکن فرمایا آج اس کو زمزم میں ڈال، کنویں میں ڈال دو۔ یہ کس لیے؟ اس لیے کہ یہ نسبت اسماعیل بھی ہے اور نسبت مصطفیٰ بھی ہے۔ اب جو امت نوش فرمانے والی ہے تو نسبت اسماعیل بھی ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا بھی ہے۔ اس لیے ایسا عظیم پانی ہے کہ فرمائے پیو، اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے۔ یہ بھی اسماعیل علیہ السلام اور آقا علیہ السلام کی برکات سے مبارک ہے۔ اب یہ اسماعیل علیہ السلام کی ایک برکت ہے۔ پھر اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو چکے، فلما بلغ معہ السعی، دوڑنے لگ گئے۔ جب بچہ دوڑتا ہے تو ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی، بلکہ جب بھاگ رہے ہوتے ہیں، دوڑ رہے تو وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔
خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ اب فلما بلغ معہ السعی، یہ دوڑنے والے ہو گئے ابراہیم علیہ السلام۔ فلما بلغ معہ السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے اور خواب میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ یہ انبیاء علیہ السلام کے خواب وحی ہوا کرتے ہیں۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب ہے، رأیت احد عشر کوکبا والشمس لی، فرما میں نے یہ ستارے بھی سورج مجھے سجدہ کر رہے۔ بیٹا یہ خواب بھائیوں کو نہ بتانا، یہ اللہ کا پیغام ہے۔ اللہ آپ کو عزت عطا فرمائیں گے، شان عطا فرمائیں گے۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون۔ آمنہ کے لال بھی خواب دیکھ رہے، کیونکہ بار بار چاہت تھی میں حرم کو چھوڑ کر آیا، بیت اللہ کو چھوڑ کر آیا، اللہ کے گھر کو چھوڑ کر آیا، اب دل چاہتے دوبارہ حاضر ہو جاؤں، تو اللہ نے بذریعہ خواب اپنے محبوب کو دکھا دیا اور فرما لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا۔ پھر اللہ نے اپنے محبوب کے اس خواب کو سچا کر دیا۔ 6 ہجری میں تشریف لائے، 7 ہجری میں عمرہ فرمایا، تو اللہ نے اپنے محبوب کے خواب کو سچا کر دیا۔ یہ خواب انبیاء علیہ السلام کے خواب وحی ہوا کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، بیٹا میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، آپ کی رائے کیا ہے؟ یہ نہیں کہ وہ نہ کریں گے، یا ایسا ہرگز نہیں ہے، صرف یہ کہ ان کا جذبہ کیا ہے سامنے آ جائے۔ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اے میرے ابا جان، ما تؤمر، افعل ما تؤمر، بابا جی جو حکم آپ کو اللہ نے دیا آپ کیجئے، آپ وہ حکم پورا کیجئے۔ آپ کیا کرو گے؟ آپ کیا کرو گے؟ بہت ہی توجہ، آپ کیا کرو گے؟ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، میرے بس میں ہی کیا ہے؟ سب کچھ اللہ کے بس میں ہے۔ میرے اختیار میں ہی کیا ہے؟ سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ میری قدرت میں کیا ہے؟ سب اللہ کی قدرت میں ہے۔ اگر رب چاہے گا تو اسماعیل صبر کرے گا۔ یہاں کسی کی نہیں چلتی، یہاں اللہ کی چاہت چلتی ہے۔ اگر نظر نہیں آتا تو اٹھاؤ قرآن، اٹھاؤ اور دیکھو آمنہ کے لال اپنے چچا ابو طالب کے کان میں بار بار، ابو جہل بھی بیٹھا ہے، ایک اور بھی کافر سردار بیٹھا ہے، ابو طالب کے آخری لمحات ہیں، سیاستہ میں موجود ہے، اہل سنت کی متفقہ باتیں ہیں۔ اگر کوئی شخص ان متفقہ باتوں سے بھاگے اور کہے اہل سنت میں سے ہوں، روافض کا چیلا ہو سکتا ہے، اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ چچا میرے کان میں ہی کہہ دو، اللہ کے دربار میں سفارش کر کے معافی کا اعلان کروا دوں گا۔ اللہ اللہ، تو اللہ نے کیا نازل فرمایا؟ انک لا تہدی من احببت، اس کو ہدایت نہیں ملے گی جسے آپ چاہتے ہیں، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، یہاں ہدایت کے معاملے میں چاہت آپ کی نہیں چلے گی، چاہت اللہ کی چلے گی۔
اس کو نہیں ملے گی جس کو آپ چاہیں گے، ہدایت اس کو ملے گی جس کو کون چاہے گا؟ آمنہ کے لال چاہتے تھے یا نہیں؟ چاہتے تھے یا نہیں کہ میرا چچا اسلام قبول کر لے، کلمہ پڑھ لے، عقیدے کی بات کر رہا ہوں، لیکن چچا کو ہدایت کلمہ نصیب نہیں ہوا۔ آمنہ کے لال چاہتے تھے، لیکن یہاں کس کی چاہت چلی؟ یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہ نہیں ہوتا جو آمنہ کے لال چاہتے ہیں، وہ نہیں ہو۔ یہ اختیار کل، مختار کل، مکمل اختیار رکھنے والی ذات کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات۔ ادھر اسماعیل علیہ السلام ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے ادھر حضرت نوح علیہ السلام ہے، ادھر بیٹا ہے۔ ربا یہ میرا بیٹا ہے، اس کو بچا لے، اس کو بچا لے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام مانگ رہے تھے کہ ربا اس کو بچا لے، مانگ رہے تھے یا نہیں؟ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا قرآن ہے، ربا اس کو بچا لے۔ لیکن دنیا نے دیکھا جس کو رب نے نہیں بچایا وہ نہیں بچ سکا، وہ نہیں بچ سکا۔ یہاں کس کی چلتی ہے؟ آؤ پھر قربانی میں بھی یہ سبق ہے، قربانی میں بھی یہ سبق۔ اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اے میرے بابا آپ کر گزریے جو اللہ نے حکم دیا، میں انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا میں صبر کروں گا۔ بھائی سب بتاؤ، حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنا چاہتے تھے یا نہیں؟ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونا چاہتے تھے یا نہیں؟ لیکن ذبح انہوں نے کر لیا یا اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو گئے؟ تو بھائی پیغمبر تو چاہ رہے، ایک پیغمبر نہیں، باپ بھی پیغمبر ہے، بیٹا بھی پیغمبر ہے۔ اسماعیل بھی چاہتا ہے، ابراہیم بھی چاہتا ہے، اسماعیل بھی چاہتا ہے قربان ہو جاؤں، اور ابراہیم بھی چاہتا ہے قربان کر دوں، اسماعیل بھی چاہتا ہے ذبح ہو جاؤں، اور ابراہیم بھی کہتا ہے ذبح کر دوں، لیکن اللہ نے نہیں چاہا تو ذبح نہیں ہوا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اللہ ہے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ ہے۔ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ ہے۔ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، اللہ ہے۔ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، اللہ ہے۔ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، یہ بھی اللہ ہے۔ اور جہاں کائنات اور ساری زمین و آسمان اور ساری مخلوقات میں اگر کسی کی چلتی ہے تو وہ کون ہے؟ اللہ ہے، یہ اللہ ہے، اللہ کی چاہت چلتی۔ انبیاء چاہ لیں، اگر اللہ نہ چاہے تو نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہ رہے ذبح ہو جائے، اور اسماعیل بھی چاہ رہے میں ذبح ہو جاؤں، لیکن اللہ نے نہیں چاہا تو نہیں ہوا۔ پتہ یہ چلا اس دھرتی اور کائنات میں چاہت چلتی ہے تو اختیار چلتا ہے تو قدرت چلتی ہے تو مختار کل اللہ کی ذات ہے، مشکل کشا اللہ کی ذات ہے، حاجت روا اللہ ہے، کائنات کا خالق یہ اللہ ہے، کائنات کا مالک یہ اللہ ہے، کائنات کا رازق صرف اللہ ہے، کائنات میں بچے بچیاں دینے والا ارے صرف اللہ ہے، عزتوں کا مالک صرف اللہ ہے، ذلتوں کا مالک صرف اللہ ہے، صحت بیماری کا مالک صرف اللہ ہے، نفع نقصان کا مالک سب بولو صرف اللہ ہے۔
اللہ چاہ لے تو وجود مل جائے، اگر اللہ نہ چاہے ساری کائنات چاہ لے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ سبق ہے ہمیں قربانی میں، ایک عقیدہ دیا جا رہا ہے، قربانی کے ایام میں یہ عقیدہ دیا جا رہا ہے۔ فانظر ماذا تری یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اگر میرے اللہ نے چاہا تو میں صبر کروں گا۔ اللہ اکبر۔ ایک بات یاد آگے عرض کر دوں، صحابی نے کہا ما شاء اللہ و ما شاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا اور حضرت محمد مصطفیٰ چاہیں گے۔ فوراً آمنہ کے لال نے فرمایا نہیں، ما شاء اللہ وحدہ۔ کیا جملہ فرما دی! میرے صحابی ایسے نہ کہو کہ جو اللہ چاہے گا اور محمد چاہے گا، جیسے ہوتا ہے بہت ساری جگہوں پہ، بہت سارے جملوں میں ایسے بول دیتے ہیں اللہ اور اس کا رسول، اللہ اور اس کا رسول، رسول کی عظمت اور شان کے کیا کہنے، فضائل اور مقام کا کیا کہنا۔ یہ مخلوق ہیں، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، یہ نبی ہے، وہ اللہ ہے، یہ رسول ہے، وہ بھیجنے والا ہے، یہ پیغمبر ہے، وہ پیغمبر بنانے والا ہے، یہ حسین ہے، وہ حسن دینے والا ہے، یہ جمیل ہے، وہ جمالات عطا کرنے والا ہے، یہ مخلوق ہے، یہ مخلوق میں خیر الخلق ہے، مخلوق میں سب سے بہترین ہے، لیکن وہ خالق ہے اور بنانے والا وہ ہے۔ تو اس نے کہا جیسے اللہ چاہے گا یا محمد چاہے گا، تو فوراً فرمایا ما شاء اللہ وحدہ، صرف وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا، صرف اکیلے وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ تو یہاں اللہ کی چاہت چلتی ہے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام تو چاہ رہے لیکن کام نہیں ہو رہا۔ پتہ یہ چلا سب کے سارے کام بنانے والا، سب کی ساری مرضیاں پوری کرنے والا، سب کی ساری دعاؤں کو سننے والا اور قبول کرنے والا اور سب کی ساری عطاؤں کو عطا کرنے والا داتا، وہ صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا۔